مفتی کی مجلس میں جب بیٹھیں گے تو باتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ راحت اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے فوراً جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو فوراً اس شخص نے، جو میں نے جس کے بارے میں بھی کہا، کہ وہ فوراً بول اٹھا کہ مفتی صاحب ان کی تو داڑھی نہیں تھی، تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے مسئلے کی وضاحت کی، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں، یہ جو مغفرت کی بات ہے یہ صرف اور صرف جو ایمان سے محروم ہیں، جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے ناجائز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کا عام نظام ہے کہ وہ جو ہے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اسی اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ، کیونکہ دیکھیے اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے خیس و اقارب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس گناہ کی مذمت کریے، اس سے کہیے کہ یہ غلط کام ہے، اس کام کو برا سمجھیے، نہ کہ اس آدمی کو۔ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس آدمی کو غلط سلط کہنے لگیں، اس آدمی کو برا بھلا کہنے لگیں، نہیں، آپ اس کام کو، اس غلط کام کو برا بھلا کہیے، اس آدمی کو نہیں۔ تو یہ سمجھیے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک زانیہ عورت جو زنا کرتی تھی، وہ ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور ایک نیک عورت، بالکل پرہیزگار، نیک صالحہ عورت، وہ جو ہے ایک بلی کو پیاسا رکھ کر، بھوکا رکھ کر مار دیتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس اعمال کی مطلب بھرپور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کبھی کبھی بندے کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اب دیکھتا نہیں ہے۔ ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا، اور پوری زندگی کوئی عبادت کرتا رہا، ایک عمل اللہ کو ناراض کر دیا، اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو اسی لیے میں نے ان سے کہا، میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، میں بھی ان کو چاہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میرے کوئی اس طرح جو ہے شعر اور شاعری سے کوئی مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشہور شخصیت ہیں، مشہور جو ہے نام ان کا بہت مشہور تھا، اسی لیے میں جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں ان کو۔ تو جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا نا، تو ایک ساتھی اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے پھر سے انہیں ٹوکا، میں نے کہا کہ بھائی وہ جو فین اوپر گھومتا ہے سر کے اوپر، وہ فین مت بننا کبھی۔ تو ایک ساتھی جو خاص طور سے میرے بہت قریبی ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب وہ اگر کچھ ان کو غلط کہتا ہے تو آپ انہیں ٹوک دیتے ہیں، جب یہ ان کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ان کا فین ہوں، تو آپ انہیں بھی ٹوک دیتے ہیں، تو آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، مشکل نہیں ہے، اصل دین کو سمجھیے، مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے فین، میں نے کہا کہ وہ اوپر والا فین مت بنیے۔ کیوں کہا؟ کہ وہ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر گھمائے ادھر وہ گھومتا رہے گا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اندھ بھکت ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہہ دے، غلط کہہ دے، صحیح کہہ دے، ہم بس اسے مان لیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ دیکھنا نہیں، اس نے کہا بس صحیح بولے تب بھی صحیح، غلط بولے تب بھی صحیح، اسے ہی مان لیں گے۔ ایسا مت کریے، اس طرح کے فین بننے کو بہت غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ ہاں سمجھ بوجھ رکھیے، جس کے اندر جو ہنر ہے، راحت اندوری صاحب کے اندر شاعری کا ہنر تھا، اردو داں تھے، اردو جاننے والے تھے۔ آج کے دور میں اردو جاننے والے بہت کم ہیں،
اور خاص طور سے ایسے موقع پہ جو انتقال ہوا ہے، جو اردو جاننے والے ہیں انہیں تو بہت سخت جھٹکا لگے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جس کے اندر جو ہنر ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بزرگ تھے، میں اس اعتبار سے ان کا جو ہے چاہنے والا، ان کو جاننے والا نہیں ہوں، شاعری کے اعتبار سے وہ ایک شخصیت تھی، وہ ایک جو ہے مشہور تھے، اس اعتبار سے میں انہیں جانتا ہوں۔ تو ہاں، ان کے اندر دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف تعریف کرنے پہ لگ جائیں۔ جس شخصیت کو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھیں اس کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو ممتاز بناتی ہے، اس کی الگ پہچان بناتی ہے، پھر ہم اسی کو فالو کریں تاکہ اس اعتبار سے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ہم کو اصل ہے۔ جیسے راحت اندوری صاحب کے اندر بے باکی کا ایک عجیب اور ایک الگ سا مطلب کردار ہے ان کے اندر، ایک لیڈری جیسے نیڈر کہتے ہیں، بے خوف، یہ تھا ان کے اندر۔ جب وہ بولتے تھے، شاعری کرتے تھے، میں نے تو سنا نہیں ہے اتنی زیادہ جو ہے ان کی شاعری، لیکن جو کچھ مصرے میرے سامنے آئے ہیں، کتابوں میں نے پڑھا بھی ہے ان کے اشعار کو، تو اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اب ان کے اندر جو نیڈری تھی، مطلب ڈر نہیں تھا، حق کہنے پہ، سچ بات کہنے پہ کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، بے خوف بے باک ہونا، یہ ہمیں اختیار کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی کلا تھی ان کے اندر۔ شاعری کے ساتھ ساتھ اس کلا کو بھی وہ ایسے جوڑ دیتے تھے، اس وجہ سے شاعری تو کرتے ہی تھے۔ کئی بڑے بڑے شاعر اب بھی موجود ہیں اور اس طرح کی شاعری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شاعری کو ملا کر اس انسان کو ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ وہ ان میں سے ایک ان کے اندر جو ہے نیڈری، بغیر ڈرے بے خوف ہونا۔ جب وہ بولتے تھے تو ایک مطلب حق بات کھول کر سامنے بولتے تھے بغیر ڈرے۔ تو اس چیز کو ہم فالو کریں، اس چیز کو لیں۔ صرف ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اسٹیٹس پہ فوٹو لگا کر یا ویڈیو لگا کر یہ کرنا وہ کرنا، ایسے کرنا، اس کو وائرل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جس چیز کی وجہ سے ہم انہیں جانتے ہیں، اس چیز کو ہی ہم بھول جائیں، اسے چھوڑ دیں، پھر کیا ہوگا؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ ادب کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ بے ادبوں سے سیکھا۔ کیوں؟ ان کے اندر جو خامیاں تھی، بے ادبوں، جن کے اندر ادب نہیں ہے، بے ادب لوگ، ان کے اندر جو غلطیاں تھیں، لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت غلط چیز ہے اس کے اندر۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور میں سمجھا کہ ہاں وہ واقعتاً غلط ہے، تو اس چیز سے میں دور ہو جاتا تھا۔ اب خود بخود اس چیز سے جب میں بچ جاتا تھا تو اب میں با ادب بن گیا۔ تو ایسے ہی جو ادب والے لوگ ہیں، جو مشہور ہیں، کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں، پھر اس اعتبار سے ہم غور کریں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر ہم فالو کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے اس کو سمجھیے۔ جو مغفرت کی بات ہے، مغفرت ہر ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے، ہر جس کے اندر جو بھی کلمہ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور کیا پتہ، دیکھنے میں تو گنہگار آدمی تھا، دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ زانیہ عورت تھی، جنت میں پہنچ گئی، ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ تو ایسے ہی اب کس کے اندر کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے کیا پتہ۔ راحت اندوری صاحب کا ایک شعر تھا، کیا تھا وہ تو میں مکمل سنا نہیں ہوں، لیکن اکثر لوگ اسے اسٹیٹس پہ رکھا کرتے تھے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں۔ یہ آگے کیا تھا مجھے پتہ نہیں، یہی میں اکثر سنتا رہتا تھا، کہیں پر بھی کچھ بھی ہو، کسی کا فون آ جاتا تھا تو اس کے فون میں یہ بجنے لگتا تھا، بہت مشہور تھا۔ تو دیکھیے، لیکن جب موت کی بلاوا آ جائے، موت بلائے تو جانا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ نہ ہمارے جو اجداد تھے، جو ہمارے اوپر والی نسل تھی، وہ بھی چلی گئی، پھر ہماری باری آنے والی ہے، پھر ہمارے بعد یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے،
آخرت کی فکر کریں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. کیا خوب قرآن نے کہا کہ موت وہ چیز ہے کہ جس سے ہر آدمی بھاگتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی جب آئے گی تو آدمی بے بس ہو جائے گا. اور یہ وہی چیز ہے موت جس سے آدمی بھاگتا تھا لیکن بھاگ نہیں سکتا. بلاتی ہے مگر جانے گا نہیں، لیکن جب موت بلائے گی تو جانا پڑے گا. وہاں پر انسان کا کوئی کچھ بھی کام نہیں آنے والا. جو اعمال یہاں پر ہم کر کے گئے ہوں گے وہی اعمال ہمارے کام آ سکتے ہیں. یہ موت ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو بے بس کر دیتی ہے. آج اگر ہم ڈرتے ہیں نا آگ سے، کیوں ڈرتے ہیں؟ آگ سے کیا ڈر ہے؟ آگ سے ڈر اس لیے ہے کہ آگ ہمیں جلا کر موت کے گھاٹ میں اتار دے گی. ہم اسی لیے آگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ موت ہے اس میں. جب ہم ڈرتے ہیں سمندر کے موجوں سے، جب ہم ڈرتے ہیں تیز ہواؤں سے، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس میں ہمیں موت نظر آتی ہے. جب موت کا جو ہے آپ کو خوف ہے، موت کا ڈر ہے، اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے آپ کے سامنے. ایک وقت تو متعین ہے کب آپ مریں گے، لیکن کب مریں گے یہ آپ کو علم نہیں ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی لمحے میں بھی موت آ سکتی ہے. اسی لیے کوئی لمحہ ایسا ہرگز مت رکھیے گناہ کرتے کرتے اگر بائی چانس موت آ جائے. اسی گناہ کرتے ہوئے اگر آپ کی موت آئے کون بچائے گا؟ گناہ کرتے ہوئے آپ مریں گے، گانا سن رہے ہیں، اسی گانے کو سنتے سنتے اگر موت آ جائے کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کیا عمل آپ کے ساتھ ہوگا؟ کیسا منظر آپ کے ساتھ ہوگا؟ سوچ کر دیکھیے. وہ پل یاد کریے جب پل صراط ہو اور اس پل صراط میں لوگ کٹ کر گرتے ہوں، نیچے جہنم ہو، سامنے جنت ہو. مومن اس طرح گزر جائے گا جیسے پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے جلدی گزر جائے گا. لیکن جو اہل ایمان میں سے نہیں ہوں گے اور جو خراب بد سے بد اعمال کیے ہوں گے وہ اس میں کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے. پل صراط کا وہ منظر یاد کریے جو پل صراط بال سے بھی باریک ہو. کیسا منظر ہوگا وہ. اسی لیے اصل فکر آخرت کی کریں. یہ دنیا ہے، دنیا میں لوگ آتے رہیں گے، بڑے بڑے شاعر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ کہاں جائیں گے؟ وہیں جائیں گے جہاں آپ جانے والے ہیں، جہاں ہم جانے والے ہیں، جہاں ہمارے اجداد، ہماری اوپر والی نسلیں، ہماری پیڑھیاں جا چکی ہیں. یہ بھی وہیں جائیں گے، ہم بھی وہیں جائیں گے. اور اصل وہی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو کرائے کا گھر ہے. راحت اندوری صاحب کے کئی اشعار میں نے سنا ہے، اتنا دلچسپی نہیں ہے ان میں، یہ سب جھلکیاں آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں. ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں. اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.